کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوا کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی پختہ عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک فریق نے اس کو پھینک دیا، بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے، کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینکنا کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنے سے، سمجھنے سے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے زیادہ اور چیزوں کو اہمیت دینا۔ ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دن کا، ہمارے ہفتے کا، ہمارے مہینے کا کتنا حصہ قرآن فہمی میں گزرتا ہے، کیونکہ جب تک قرآن کو سمجھے نہیں نا تو پتہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن مقصد پورا نہیں ہوتا اس سے۔ قرآن کا حفظ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن مقصد پورا نہیں ہوتا اس سے۔ قرآن کو سمجھنا، قرآن پر غور و فکر کرنا، یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے قرآن آیا ہے۔ اور پھر غور و فکر کیوں؟ تاکہ یہ علم عمل میں ڈھل جائے اور زندگیاں اس کے مطابق ہو جائیں، ہماری زندگیوں سے اندھیرے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے اتاری لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ۔ تو قرآن سمجھنا ہم سب کے لیے لازم ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور ایک دفعہ ترجمے سے پڑھ لینا کافی نہیں، اس کو دہراتے رہنا چاہیے۔ اور بہترین موقع ہے اب انشاءاللہ دورہ قرآن کے علاوہ ڈیلی کی جو آپ تلاوت کرتے ہیں، اگر لفظی ترجمہ قرآن سے آپ کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ عربی پڑھتے جائیں گے۔ جیسے جن لوگوں نے خاص طور پر قرآن پہلے سے پڑھ رکھا ہے، ترجمہ یاد کر رکھا ہے لیکن بھول چکے ہیں، 50% بھول چکے ہیں یا 70% بھول چکے ہیں، تو اس کی یاد دہانی کے لیے وہ نیچے بھی نگاہ ڈال سکتے ہیں ساتھ ساتھ، یعنی تلاوت کرتے ہوئے میننگ بھی ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کا فریش ہو جائے گا۔ بہرحال سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کی کتاب کو ریشم و دیباج کے غلافوں میں داخل کر دیا، اس کو سونے اور چاندی کے ساتھ آراستہ کیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا، یہی ان کا کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دینا ہے۔ یعنی ویسے اسے بہت قیمتی بنا دیا، لیکن جس مقصد کے لیے وہ کتاب آئی وہ نہیں پورا کیا۔ اور بنی اسرائیل خاص طور پر کس چیز کے پیچھے لگ گئے ذرا دیکھیے اور اپنا جائزہ لیجئے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور اس کی بجائے انہوں نے پیروی کی اس کی جو سلیمان کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ کیا کفر تھا؟ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ آج آپ دیکھیں لوگ قرآن کو چھوڑ کر، دین کی اصل تعلیم کو چھوڑ کر اگر قرآن پڑھتے بھی ہیں تو کبھی جادو میں استعمال کرنے کے لیے، کبھی کوئی ایسے وظیفے بتانے کے لیے کہ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے، اور اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، بس تم جادو کر کے کفر نہ کرو۔ بس لوگ ان دونوں سے ایسا جادو سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ آج آپ دیکھیں یہ مرض کتنا عام ہو چکا ہے، کتنی ہی خواتین ہیں جو اس کی وجہ سے سفر کرتی ہیں کہ کسی قریبی رشتہ دار، کسی قریبی دوست، کسی قریبی نے ہسبینڈ کے ساتھ ناچاکی کا جادو کر دیا کہ ان کی آپس میں نہ بنے، حسد کی بنا پر۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ٹریٹس بھی پچھلی امت میں تھے اور آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم کسی کی نعمت کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، اور یہی حسد ہے، اور یہ حسد ایمان کے منافی ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو دل کا بھی صاف ہوتا ہے، وہ دل میں کسی کے خلاف کوئی گرج، بیر، حسد کچھ نہیں رکھتا، وہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، کسی نے جو تکلیف دی اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو جب میں کہتی ہوں نا معاف کر دیں تو کہتے ہیں وہ تکلیف نہیں بھولتی، وہ تو ہوتی رہے گی۔ معاف کرنا ایک الگ کام ہے اور تکلیف محسوس کرنا دوسری بات ہے۔ وہ تو جتنی دفعہ تکلیف محسوس ہوگی اتنی دفعہ اجر ہی ملے گا، وہ تو آپ کے اجر کو بڑھانے کے لیے محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اور جتنی دفعہ تکلیف محسوس ہوگی انا للہ پڑھیں گے تو پہلی دفعہ جو چوٹ لگی تھی اور انا للہ پڑھا تھا اور ڈھیروں اجر سمیٹ لیا تھا، وہ اجر پھر سے واپس آئے گا، اور اجر ملے گا، اور اجر ملے گا۔ اس لیے کسی بھی انسان کی طرف سے اگر آپ ہرٹ ہوئے ہو تو اس ہرٹ ہونے پر پریشان نہ ہو،
یہ تو انسانی فطرت کا خاصہ ہے نا کہ چوٹ لگے تو درد تو ہوتی ہے. پرانے زخموں میں بھی درد نکل آتی ہے جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو پھر سے ابھر آتے ہیں. تو اسی طرح مختلف سچویشنز میں انسان کے اندر وہ دل کے جذبات اور دل کے خیالات کسی خاص چیز کو دیکھ کر ٹریگر ہو جاتے ہیں اور انسان دکھ محسوس کرنے لگتا ہے. لیکن ایسے انسان کا دل نرم ہوتا ہے. یہ تکلیفیں اور دکھ ہمیں نرم کر دیتے ہیں. لیکن مومن بغض نہیں رکھتا, حسد نہیں رکھتا. وہ کسی پہ جادو کرنے اور کسی پہ کوئی ایسی مصیبت مسلط کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا. پھر فرمایا اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے, اور وہ ایسی چیز سیکھتے جو ان کو نقصان نہیں پہنچاتی اور کچھ فائدہ نہ دیتی. اور بنو اسرائیل جانتے تھے کہ جس نے ایسی چیز کو خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں, اور یقیناً کتنی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش وہ جانتے ہوتے. تو یاد رکھیے کہ جادو اپنا اثر رکھتا ہے لیکن باذن اللہ. تو ہمیں اس چیز کے پیچھے پڑنے کے بجائے کہ کس نے جادو کیا ہے, یہ کوئی جادو نہ کر دے, یا خوف زدہ رہیں یا ڈرے ڈرے رہیں, اس کے لیے ضروری ہے اپنی پروٹیکشن کر لیں. جب سردی آتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گرم کپڑے پہن لیتے ہیں. گرمی آتی ہے تو آپ ٹھنڈا کا انتظام کر لیتے ہیں. تو جب لوگوں کا حسد محسوس ہو تو اپنی پروٹیکشن کے لیے دعائیں پڑھ لیں. صبح شام کے اذکار اور دیگر جو دعائیں ہیں, حفاظت کی آیت الکرسی ہے, رات کو سونے کے اذکار ہیں, ان کی پابندی کریں. کچھ بھی ہو اللہ کا ذکر نہ بھولیں. اللہ کا ذکر ایک محفوظ قلعے کی طرح ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پروٹیکشن میں آتا ہے, ایک فورٹ میں آ جاتا ہے, قلعے میں آ جاتا ہے, اور شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. کوئی آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا. تو بی کانفیڈنٹ. اور اگر وہ ایمان لاتے, نہیں جادو کرنے کی بجائے ایمان لاتے, تقوی اختیار کرتے, تو ضرور اللہ کے ہاں کہیں اچھا ثواب پاتے. کاش وہ جانتے ہوتے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, رائنا نہ کہو اور انظرنا کہا کرو, اور غور سے سنا کرو, اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. صحابہ کرام کو مجلس کے کچھ آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دوبارہ بات پوچھنی ہو تو رائنا نہ کہو بلکہ لفظ بدل دو اور انظرنا کا لفظ استعمال کرو, کیونکہ یہ لفظ جو تھا مس یوز ہونے لگ گیا تھا. یہود آپ کی مجلسوں میں رائنا کو رائینا کہہ کے پکارتے, ہمارا چرواہا, نعوذ باللہ, یعنی مذاق اڑاتے تھے آپ کا. اپنے اندر کا چھپا ہوا حسد جو تھا وہ بیان کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ تم اس سے لڑو جھگڑو, اپنے الفاظ تبدیل کر لو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ کو کسی چیز پہ ٹیز کرنے لگتے ہیں یا آپ کو حقیر سمجھتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں, تو ایسے میں آپ کو وہ رستہ بدل لینا چاہیے. ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کم کر لینا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ روز لڑائی کریں ان سے. پھر فرمایا اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا وہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے, حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں. کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت, اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. اے اہل ایمان, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے؟ اور جو ایمان کو کفر سے بدل ڈالے تو وہ یقیناً سیدھے رستے سے بھٹک گیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض سوالات انسان کو کفر تک بھی پہنچا سکتے ہیں. اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دیں, بعد اس کے کہ ان پہ حق ظاہر ہو چکا ہے, تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو, اور جو خیر بھی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں پالو گے. سبحان اللہ. یعنی بعض اوقات ہم نماز پڑھ لیتے, زکوٰۃ دے دیتے, اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا, فرض ادا ہو گیا, بس اب ہم دنیا کے لیے آزاد ہیں, دنیا میں مشغول ہیں, خوب انجوائے کر رہے ہیں, نماز کا وقت ہوا جلدی سے جا کے 4 ٹکرے مار کے واپس پھر دنیا کو انجوائے کرنا شروع کر دیا, اور بھول گئے کہ نیکی کے اور بھی بہت سے کام ہیں. یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اور اس کے بعد چھوٹی نیکی بڑی نیکی جو بھی خیر کا کام کرو گے, اور اس میں پھر وہ یاد کر لیجئے ظاہری باطنی اقوال افعال, جو بھی کچھ کرو گے اسے اللہ کے یہاں پالو گے. وہ تمہارے اعمال نامے میں تمہارے سامنے آ جائے گا, تک ایک ڈاٹ بھی وہاں نظر آئے گا تمہیں.
تو اس لیے مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے. فاستبقوا الخیرات، وہ اس لیے نہیں پیچھے رہتا کہ لوگ تو کوئی نیکی کرتے نہیں تو میں کیوں کروں، نہیں، مجھے اپنے لیے کرنا ہے. وہ اچھی مثالوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے، وہ نیکی میں اپنے سے آگے والوں کو فالو کرتا ہے، پیچھے والوں کو نہیں. پیچھے والوں کو فالو کرنے والا کہاں رہ جاتا ہے؟ پیچھے رہ جاتا ہے. اور جو آگے جا رہے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، وہاں تک جانا ہے. بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو. اور انہوں نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی، یہ ان کی آرزویں ہیں. کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو جہنمی قرار دیتے رہتے تھے اور خود کو جنت کا مالک سمجھتے. آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ مختلف فرقے بن چکے ہیں، کیونکہ یہ دو نام بھی فرقہ وارانہ نام تھے، اور صرف ہر کوئی اپنے فرقے والے کو جنتی سمجھتا ہے، اپنا جنتی بھائی، اور باقی سب جہنمی. تو اس طرح کے جنت جہنم کے فتوے نہیں لگانے چاہیے. یہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کا مقام کیا ہے. ہمیں فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکم دیا ہے اپنی رضا کو پانے کے لیے. اور وہ یہاں بتا دیے کہ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکا دیا، حکم سنا، سر تسلیم خم، اللہ لبیک اللہم لبیک، آپ نے حکم دیا میں کر کے ہی دم لوں گی، اور وہ محسن بھی ہو، نیکی کرتا چلا جائے، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف اور غم دو بڑی مصیبتیں، ان سے نجات کے لیے انسان کے اندر اخلاص اور احسان کی روش ہونی چاہیے. تو آیت نمبر 112 میں اخلاص اور احسان کا سبق دیا گیا ہے، اور یہی اعمال کی قبولیت کا باعث ہیں. اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. اور انہی کی طرح بات ان لوگوں نے بھی کہی جو علم نہیں رکھتے. پس قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے. لوگ ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ تو کسی نیکی خیر اور بھلائی کے کام پہ نہیں ہے اور ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ ہی اس کا فیصلہ کرے گا کہ حقیقت میں نیکی کے کام کون کر کے آیا ہے. تو اس لیے اللہ کی کتاب سے معلوم کریں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، بنسبت اس کے کہ اپنی خواہشات پر مبنی باتیں کر کے دوسروں کو گمراہ قرار دیں. اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کیے جانے سے روکے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشاں ہو. یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو انسان کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. تو یاد رکھیے یہاں تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اس میں ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جس سے مسجدیں ویران ہوں. آپس کے جھگڑے اور لڑائی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا کہ جس کی وجہ سے لوگ بد دل ہو کر مسجد جانا ہی چھوڑ دیں. اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو جس طرف بھی تم رخ کر لو بس ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. بے شک اللہ وسعت والا اور بہت علم والا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، پاک ہے وہ، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ سب اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں. سبحان اللہ، ہر چیز اللہ کا کہنا مانتی ہے. اپنے آپ سے پوچھیں ہم کیا ایسے ہیں؟ ہم بھی ماننے والوں میں شامل ہیں. وہی آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. یہ ہے اللہ کی طاقت، اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں، کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا. اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی ہی کیوں نہیں آ جاتی. اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کہی جو ان سے پہلے تھے. ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں. بے شک ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اچھا کرنے والوں کو خوشخبری سناتے ہیں اور برا کرنے والوں کو
ڈراتے بھی ہیں. کیوں ڈراتے ہیں؟ تاکہ وہ برائی سے باز آ جائیں. اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ وہاں کیوں پہنچے. اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں. کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. یعنی یہ دراصل 2 فرقہ وارانہ نام تھے. آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر ہر فرقہ اپنی طرف بلاتا ہے کہ تب تم ہدایت پہ ہوگے جب ہمارے طریقے پہ آ گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت دراصل ہدایت ہے. یعنی اللہ کی کتاب اور سنت یہ دراصل ہدایت ہے. اور اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی لوگوں کی باتوں پہ چلتے رہے، تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار. تو علم آنے کے بعد خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. اور خواہش کے پیچھے چلانا یہ شیطانی جال ہوتا ہے دراصل. اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ کوئی شخص شیطان کے پھندے میں پھنس چکا ہے؟ نمبر 1، وہ نعمتوں پر مغرور ہوتا ہے. نعمتوں پہ بڑا غرور ہوتا ہے اس کو کہ میرے پاس یہ اور یہ ہے، چاہے وہ علم کا غرور ہو، چاہے مال کا ہو، چاہے حسن کا. یہ ناپسندیدہ ہے. نمبر 2، اللہ کے عطیے پر فخر کرتا ہے، یعنی بوسٹنگ بھی کرتا ہے. نمبر 3، اللہ کے بندوں پہ تکبر کرتا ہے، ان کو حقیر سمجھتا ہے. اور نمبر 4، اللہ کا حکم ماننے کی بجائے اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی مرضی پہ چلتا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور جو اس کا انکار کرتے ہیں دراصل وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. تو تلاوت کا حق کیا ہے؟ صرف اچھے مخارج اور تجوید سے پڑھنا ہی نہیں، بلکہ سمجھ کر پڑھنا، حلال کو حلال، حرام کو حرام ٹھہرانا، متشابہات پر ایمان اور محکم پر عمل کرنا. پھر فرمایا اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی سے بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش فائدہ دے گی، نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا. اللہ نے کہا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. جو امتحان میں پاس ہو جاتا ہے وہی لیڈرشپ کے لائق ہوتا ہے. اس نے کہا اور میری اولاد میں سے. تو یہ ورثہ ٹرانسفر نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. مساجد کو پاک رکھنا چاہیے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. اللہ نے کہا جس نے کفر کیا میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی. اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے، پھر بھی دعا کر رہے تھے کیا؟ اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. مومن عمل کرنے کے بعد قبولیت سے ڈرتا ہے، یا اللہ قبول بھی ہو جائے. اور اس میں ان 2 عظیم الشان پیغمبروں کی عاجزی کی دلیل بھی ہے. ہمیں بھی نیکی کے بڑے سے بڑے کام کر کے ہمبل رہنا چاہیے. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، اور ہم پر مہربان ہو جا. بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. پھر آپ دیکھیے مزید دعائیں کہ اللہ یہ عمارت تو ہم بنا رہے ہیں، ہمیں بھی اطاعت کی توفیق دینا. کیونکہ بعض اوقات ہم بڑی بڑی مساجد تعمیر کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہاں ہارڈلی کبھی جاتے ہیں، یا وہاں تعلیم کا سلسلہ کم ہی کوئی شروع کرتے ہیں. وہ بیچاری سارا دن خالی پڑی رہتی ہیں، بے آباد پڑی رہتی ہیں. تو مسجد بنانا ہی بڑا کام نہیں، اس کو آباد کرنا بھی ایک کام ہے. اور پھر وہاں دعائیں مانگنا، عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور خصوصاً توبہ کرنا. ابراہیم علیہ السلام ایک ویژنری تھے. وہ صرف اپنے وقت کے لیے دعا نہیں مانگ رہے تھے، وہ آنے والی نسلوں کے لیے دعا کر رہے تھے.
کیا مانگ رہے تھے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی غالب بہت حکمت والا ہے. سبحان اللہ. اپنی نسل اور اپنی اولاد کی فکر میں کیا مانگا؟ ایک رسول مانگا جو آئے اور ان کو تعلیم دے، کتاب کی تلاوت کرے ان کے سامنے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، انہیں حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ کرے، اندر باہر سے ان کو صاف کرے. آپ اپنی اولاد کے لیے کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ کیا ملے ان کو آپ کی زندگی میں اور آپ کے بعد؟ میں کہتے ہیں اللہ ہمیں اپنی زندگی میں ان کی بہاریں دکھا دینا، ان کی شادی ہو جائے، ان کا کاروبار اچھا ہو جائے، ان کی ڈگری اچھی ہو جائے، ان کو آگے اولاد سے نوازنا وغیرہ وغیرہ. اس سے آگے کہ ان کی دین کی تعلیم کا بھی کوئی انتظام ہو جائے اور ان کی نسلوں کو بھی ایمان پہ قائم رکھنا. یہ پہلی دعائیں بری نہیں ہیں، نہ میں ان کا کوئی مذاق اڑا. یہ بھی مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر کی کہ ان کے لیے تعلیم کا بندوبست ہو. آج ہم کو بھی سوچنا چاہیے، کیا ہم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا؟ اس کے لیے اتنا مال خرچ کیا، فکر مند ہوئے، محنت کی، تکلیف اٹھائی جتنا ہم نے ان کی دنیا کے لیے فکر کی؟ اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے بے رغبتی کرے؟ اس طریقے سے کون پھرے مگر وہ جس نے خود کو احمق بنا لیا ہو، صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. بے شک ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا تھا اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ضرور صالحین میں سے ہوگا. جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جا، اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی. اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، بس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. آج ہم سب کے لیے یہ دعا کتنی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے یہ دعا مانگیں، اور صرف دعا ہی نہ مانگیں بلکہ ان سے اس بات کا عہد لیں، ان کو اس بات کے لیے پریپیئر کریں کہ تم نے اس جگہ پر رہتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، صرف اپنی نہیں، اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی. اور یہ چیز بچپن سے ان کے اندر ڈالیں، ڈرل کریں، ان کے اندر ڈال دیں کہ اسلام کے بغیر نجات نہیں، کہ حالت ایمان میں موت آئے اور موت تک رب کی عبادت کرتے رہے، مرتے دم تک فرائض کی پابندی کرتے رہے. کیا بھلا تم موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہوئی؟ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آپ نے کبھی پوچھا اپنے بچوں سے کہ ہمارے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے الہ اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے جو ایک ہی الہ ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اسلمت لرب العالمین. تو اولاد نے بھی کیا کہا؟ نحن لہ مسلمون. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے سوال نہ کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی پہلے بزرگان تو گزر گئے اچھے کام کر کے، وہ تو اپنے ساتھ نیکیاں سمیٹ کر لے گئے. آج اگر ہم صرف اس پہ فخر ہی کرتے رہے کہ ہم ان کی نسل سے ہیں یا ان کی ملت سے ہیں یا ان کے طریقے پر ہیں تو اتنا کافی نہیں، جب تک کہ وہ کام نہ کریں جو انہوں نے کیے، اور سب سے پہلے اس توحید کا اعلان جو انہوں نے کیا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. اور انہوں نے کہا کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. جیسے آج مسلمان مختلف فرقوں کا نام لے کر کہتے ہیں کہ اس فرقے میں یا اس گروہ میں داخل ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم کا طریقہ جو یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، توحید کا طریقہ، ایک اللہ کی عبادت کا طریقہ. قولو، سب کہہ دو. قولو، انہوں نے اپنے فالوور سے کہا سب کہو. آمنا، آپ پڑھ سکتے اس آیت کو سب مل کے پڑھیے. قولو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط
وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا یعنی کتاب و سنت، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے، اور جو دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کو رسول مانتے ہیں اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. آج اس پلانٹ پہ صرف مسلمان وہ امت ہیں کہ جو سارے کے سارے انبیاء کو مانتے ہیں اور اسی سے دین مکمل ہوتا ہے. کسی ایک نبی کا بھی انکار سب کا انکار بن جاتا ہے. تو انبیاء علیہم السلام نے اپنے فالوورز کو، اپنی اولادوں کو صحیح ایمان لانا بھی سکھایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو حقیقت میں وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک وہ ضد میں ہیں، اور عنقریب ان کے مقابلے میں اللہ ضرور آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ یعنی اللہ کا دین یہ اپنا لو، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے دین سے خوبصورت کون سا طریقے زندگی ہو سکتا ہے؟ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں. یا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے، یعنی کیا وہ کسی خاص فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے سوال نہ کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے. یہ آیت دوبارہ دہرائی گئی ہے. کیوں؟ کہ انسان دوسرے کے عمل پہ بھروسہ نہ کرے. یہ نہ کہ ہمارے ماں باپ بہت نیک تھے یا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. ہر انسان اپنے عمل کا جواب دہ ہے. انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر نفس اپنے عمل کا بدلہ خود پائے گا. کسی سے دوسرے کے عمل کا سوال نہ ہوگا. کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. قیامت کے دن حسب نسب فائدہ نہ دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. میں تمام بہنوں سے گزارش کروں گی کہ اس پارے کے کم از کم 3 ایکشن پوائنٹس اپنی ڈائریز میں لکھ لیجئے، اور کل بھی آپ اپنی ڈائری اور پین ضرور لائیے. کچھ نہ کچھ نوٹس ضرور لیجئے تاکہ رمضان کے بعد بھی آپ کو یہ فائدہ دیں، انشاءاللہ لانگ ٹرم فائدہ دیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.